السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے۔ آج ہمارا بیان کا موضوع ہے روزے کی فضیلت۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، روزے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تم پر بھی فرض کر دیے گئے ہیں تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے سراسر ہدایت ہے، اور اس میں لوگوں کی صحیح رہنمائی کی باتیں بتائی گئی ہیں، اور غلط اور صحیح کو الگ الگ کر دینے والی صاف اور واضح باتیں موجود ہے۔ سو تم میں سے جو کوئی اس مہینے میں موجود ہو وہ اس پورے مہینے کے روزے ضرور رکھے۔ یہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے ہم سب کو واضح طور پر بتلا دیا ہے۔ اب ہم حدیث کی روشنی میں سمجھتے ہیں کہ روزے کی کیا فضیلت ہے اور حدیث میں اس سلسلے میں ہمیں کیا ملتا ہے۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ماہ شعبان کی آخری تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو ایک خطبہ دیا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ سایہ فیگن ہے، یعنی سایہ فیگن ہونے والا ہے۔ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے۔ اس مبارک مہینے کی ایک رات یعنی شب قدر کی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں، اور اس کی راتوں میں بارگاہ خداوندی میں کھڑا ہونے یعنی نماز تراویح پڑھنے کو نفل عبادات مقرر کیا ہے، جس کا بہت بڑا ثواب رکھا گیا ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں حدیث میں ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے روزے کی فضیلت کو کتنے واضح الفاظ میں بیان کیا ہے۔ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی شخص اس مہینہ میں نیک کام کرے تو اللہ اس کو کتنا ثواب دیتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہمیں بہت ساری کتابوں میں یہ روایت ملتی ہے کہ جو شخص اس مہینے میں اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی نیک کام کرے، یعنی مثلا کسی کو افطار کرا دے، تو اس کے لیے گناہوں کی مغفرت اور دوزخ کی آگ سے آزادی کا ذریعہ ہوگا، یعنی اللہ اس کو اتنا بڑا انعام دیں گے، اور اس کو روزہ دار کے برابر ثواب دیا جائے گا، بغیر اس کے کہ روزہ دار کے ثواب میں کمی کی جائے۔ یعنی اگر آپ نے افطار کرایا تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ڈبل ثواب دیں گے، اور ایسا نہیں ہے کہ روزہ دار کے ثواب سے آپ کو اس کا ثواب دیا جائے گا، ایسا نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی ثواب دے گا، اور جس کا روزہ آپ نے کرایا اس کو بھی ثواب دے گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، پھر غربا اور مساکین کا کیا ہوگا؟ وہ تو ثواب سے محروم رہ جائیں گے، کیونکہ ان کے پاس تو اتنی دولت نہیں، ان کے پاس تو اتنا سامان میسر نہیں ہوتا جو غربا دوسرے لوگوں کو افطاری کرا سکے یا دیگر کام میں یا دیگر نیک کام میں حصہ لے سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو دودھ کی تھوڑی سی لسی پر یا صرف پانی ہی کے گھونٹ پر کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرا دے، یعنی اس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اتنے انعامات سے اور اتنے ثواب سے نوازیں گے۔ اس شخص کو اللہ تعالیٰ میرے حوض کوثر سے ایسا سیراب کرے گا جس کے بعد اس کو کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی۔ یعنی اگر کسی غریب آدمی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کسی کو افطاری کرایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے حوض کوثر سے اس کو ایسا سیراب کریں گے کہ جس کے بعد اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ تو یہ ہے ان غربا اور فقراء کی فضیلت جس کے بارے میں صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے کہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ جنت میں پہنچ جائے گا، یعنی وہ شخص جنت کا حقدار اور جنت کا مستحق ہو جائے گا۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طرح کی سہولتیں رکھی ہیں، لہٰذا کوئی مزدور اور کوئی غلام یہ نہ سمجھے کہ اسلام میں کیا حق ہے۔ لہٰذا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے غلاموں اور مزدوروں کے لیے بھی ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اس مہینے میں اپنے غلام اور خادم کے کام میں تخفیف اور کمی کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا اور اس کو دوزخ سے رہائی اور آزادی دے دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے 3 عشرے ہوتے ہیں، پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ نزول بخشش کا ہے، تیسرا عشرہ دوزخ سے
عذاب سے خلاصی کا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک مہینے میں انسان کے اوپر رحمت بھی نازل فرماتے ہیں اور بخشش بھی نازل فرماتے ہیں اور جہنم سے انسانوں کو نجات بھی دلاتے ہیں اگر کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرتے ہوئے اور اپنی زندگی کوئی اللہ کے احکام پر عمل کرتے ہوئے اچھے سے رمضان کا مہینہ گزار دے تو اللہ اس کے لیے ہر طرف سے انعامات کی بارش برساتے ہیں۔ تو قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کی تفسیر کے بعد ہمیں یہ خلاصہ ملتا ہے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں خود ہی دیتا ہوں، یعنی یہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان براہ راست معاملہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجاوری میں تمام دن کھانے پینے اور نفسانی خواہش سے رکا رہتا ہے اور اس کے آداب کی پوری پابندی کا خیال اور احساس رکھتا ہے اور ان پابندیوں کے مطابق اپنے دن رات کو گزارنے کی کاوشیں کرتا ہے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر خود ہی عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا ان تمام چیزوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے یہاں روزے کی فضیلت اور جو شخص اس رمضان مبارک کے مہینے کے اندر اچھی طریقے سے روزہ رکھے گا اللہ اس کو بہت اجر دینے والا ہے اور بہت اجر دیتا ہے۔ اب رہی بات کہ روزہ کی کیا فضیلتیں ہیں تو ہمیں حدیث مبارکہ میں روزے کی بہت ساری فضیلتیں ملتی ہیں، جس میں سے چند یہ ہیں کہ روزہ گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے، یعنی اگر کوئی انسان روزہ رکھتا ہے اچھے طریقے سے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ روزہ گناہوں سے ڈھال ہے، روزہ جہنم کی آگ سے بچاؤ کا مضبوط قلعہ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے اس شخص کو روزے دار کو بچا لیں گے۔ روزہ جہنم کی آگ سے ہزاروں میل دوری کا سبب ہے، یعنی جہنم سے اور روزے دار کے درمیان اللہ نے فاصلہ رکھ دیا ہے کہ اگر کوئی روزہ رکھے گا تو اس کے درمیان بہت بڑا فاصلہ ہے۔ روزہ بہترین سفارش ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک روزہ سفارش کرے گا کہ یہ بندہ آپ کا روزہ رکھا تھا لہٰذا آپ اس کے گناہوں کو جو بھی اگر صغیرہ گناہ ہے تو معاف کر دیں۔ روزہ دار کے لیے جنت کی حور آراستہ اور مزین کر دی جاتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے روزہ دار کے لیے بہت بڑا انعام ہے اور اللہ روزہ دار کی دعا کو مقبول کرتے ہیں۔ روزہ دار کے لیے جنت میں جگہ ہے، اللہ ڈائریکٹ جنت میں روزہ داروں کے لیے جگہ متعین کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ روزہ جسم کی زکوٰۃ ہے اور روزہ تندرستی اور صحت مندی کا ذریعہ ہے، یعنی روزہ رکھو تندرست رہو، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہمیشہ تندرست اور صحت مند رکھتے ہیں۔ تو یہ چند وہ چیزیں ہیں جس کو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اگر یہ آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ لائک اور شیئر ضرور کریں۔ خدا حافظ۔